قاری حلیم صاحب نے، قاری حلیم صاحب کون؟ مفتی نعیم صاحب کے والد صاحب، جامعہ بنوری والوں نے. ان کے ساتھ ہمارا بہت وقت وہ حج کے لیے آتے تھے، گزارتے تھے. ابھی اس کا بیٹا تھا حارث کو، میں نے اس کو بھی کہا بہت دنوں کے بعد، آج میں اس سے بات تھوڑی دیر کھڑا رہا. میں نے کہا آپ کے والد ہمیں یاد آتے ہیں. ان کے والد ہمارے وہ مربی ہوتے تھے، اقبال خانانی صاحب، اور سب کا حساب کتاب پیسے ویسے سب وہ رکھتے تھے. ان کی والدہ جو یہ حارث ہے یہ مینجمنٹ کرتی تھی، کیونکہ نفلی حج کے اندر ہم لوگ مینا میں رات کو نہیں رکتے تھے، تھوڑی دیر قیام کر کے آ جاتے تھے یہاں پر عزیزیہ کے اندر. تو یہ خاتون تھی، سب کو لے جاتی تھی، نہیں چلو یہاں سے رات کو وہاں قیام کرنا ہے. ماشاءاللہ 11-12 سال سے وہ بستر پر ہے. اقبال صاحب کی انتقال ہو گیا. ان کی والدہ کو اللہ صحت دے، عافیت دے، کسی کا محتاج نہ رکھے. قاری حلیم صاحب ایک بات کہتے تھے، یہ اسماء حسنہ جو ہے نا، دیکھیں آپ قاری حلیم صاحب کی ہسٹری کو دیکھیں. ایک یہ پارسی تھے، مسلمان ہوئے، اور مفتی نعیم صاحب ان کے بیٹے، اور اس وقت فارن اسٹوڈنٹس کے آپ ماشاءاللہ مدارس والے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بڑا اچھا، بہت طلباء اور بہت بڑا انہوں نے پھیلا دیا ہے. خامیاں اگر کسی کی دیکھیں نا تو ہر ایک میں خامیاں ہیں. خامی نہیں دیکھنی، ہمیں خوبی دیکھنی. خوبی کیا ہے ہم تو وہ کر نہیں سکتے، وہ خوبی والے ہیں. تو وہ جتنا تو قاری حلیم صاحب ہمیشہ کہتے تھے، اور میں نے اور ہمارے 2 اور بزرگوں سے دیکھا ہے، میں تو اس کو مینٹین نہیں کر سک رہا ہوں، صبح ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی جو صفاتی نام ہے، اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، تو میں نے اس کو کلر کیا ہوا ہے. 6 نام میں ایک ہفتے میں یاد کیے، 6 نام ایک ہفتے میں اس کو ریپیٹ کیا، تو 2-3 مہینے کے اندر یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا. تو وہ فرماتے تھے کہ اس کو آپ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اس کے بعد دعا مانگنی کریں. اور جب یاد ہو جاتا ہے، حفظ ہو جاتا ہے، تو 1 منٹ لگتی ہے، 1 منٹ لگتا ہے. اس کی فضیلت تو بہت کتابوں میں سب جگہ اس کی ہے نا، تو کوشش کر کے اس کو معمول بنا لیں. میں جیب میں اس کے لیے رکھتا ہوں اس کو کہ کبھی کبھی ہماری ایج کے اندر ہے نا، کبھی کبھی کوئی ہم پڑھتے پڑھتے کوئی ایک آدھ ورڈ ہمارا مس ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، پروناؤنسیشن میں فرق پڑ گیا ہے نا، تو دوبارہ کبھی 1 مہینے 15 دن کے بعد میں اس کو دیکھ کر بھی ریپیٹ کر لیتا ہوں، تاکہ کوئی غلطی ہو تو ہماری اس کے اندر ٹھیک ہو جائے. تو وہ ہمیشہ کہتے تو خود بھی پڑھتے تھے، خود پڑھتے تھے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہ بچوں کو اتنی خدمت کرتے ہوئے دیکھا محمود بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے ان سے پوچھا تم راز بتاؤ، تمہیں اتنے بچے تمہاری اتنی کیسے خدمت کرتے ہیں، کیسے خدمت کرتے؟ پہلے تو وہ ہاں نہ کرتے رہے، بات نہیں سمجھائی، آگے کیا پیچھے کیا. دیکھو آپ لوگ سب چھوٹے ہو، لیکن کل اولاد والے ہو، نہیں ہے تو کل اولاد والے ہوں گے، اور اولاد کی اولاد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں، اولاد کا سکھ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اولاد کی اولاد کا جو سکھ ہے نا وہ کچھ اور ہے، کچھ اس کا کچھ اور سکھ ہے. تو میں نے بزرگ سے پوچھا تم مجھے بتاؤ. بہرحال بڑے دن کے بعد انہوں نے، میں نے پیچھے پڑ گیا. میں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ الحمدللہ لوگوں سے لینا اور آگے بانٹ دینا، لوگوں آگے بانٹ دینا، جو کر سکتے ہیں اس پہ کر لیں. تو وہ ایک ہی انہوں نے بات کی کہ دیکھو میں ہر نماز کے بعد اسماء حسنہ پڑھتا ہوں، اور اللہ سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، جتنی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے اس کے بارے میں، ایک شخص ہے اس کے بیٹے سے شدید قسم کے اختلاف، بیٹے باپ کی نفرت والی بات. انہوں نے بھی اس عمل کو کیا کہ یہ اسماء حسنہ پڑھا اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا پڑھ لیا. اور اصلی لی فی، آپ اگر مناجات مقبول میں دیکھیں گے تو اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ بھی ہے پڑھنے کا. اس کو آپ نے دونوں دفعہ پڑھ لیا. اگر اس کو پڑھ لیا، میں نے اس کو دیکھا، اس کے بچے سے اس کی اتنی زیادہ آپس میں محبت اور تعلق ہو گئی، کیونکہ ہے نا ماں باپ ہو اور اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے. تو بچوں کا نقصان ہو جائے گا نا. تو کوشش کریں کہ اس کو آپ یاد کر لیں. دیکھیں اعمال تو کرنے پڑیں گے، اعمال کے بغیر نہیں بنے گا. اور یہاں ہم جو جمع ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں نا، روح جو ہے اندر میں، ایگزیکیٹو کون ہے؟ جو اس کو چلاتی ہے ڈپارٹمنٹ کو، باڈی کو. جسم نہیں چلاتا، روح چلاتی ہے. اور روح جو ہے نا، اس کی خوراک اعمال ہے. اعمال سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، فرقان. ہم اس فرقان کے بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مفتی صاحب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اولاد مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور اولاد کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ اپنوں کو بھی اولاد دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی اولاد دیتے ہیں، لیکن اللہ کا جو اپنا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو آخرت کی کمائی کی مشینری کا پرزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اپنی اولاد کو دنیا کی کمائی کی مشینری کا پرزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجئے، یریثنی و یریث من آل یعقوب، جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، جبکہ زکریا علیہ السلام کی کوئی جائیداد نہیں۔ زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی پراپرٹی، کوئی بزنس، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں وارث بنانے کے لیے۔ وہ کیا میراث میں دینا چاہتے ہیں؟ جو اللہ نے انہیں ایمان دیا، جو ایمان کی دعوت کا منصب اور عہدہ دیا، اس کا اللہ سے ایک وارث مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، میں اس چیز کا وارث بناؤں، جو میری آخرت کی کمائی کا سامان بن سکے، جو میری آخرت کی بڑھوتری کا سامان بن سکے۔ تو میرے دوستو، اولاد کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت اس اولاد کا آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں نا، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کو نصیحت فرما رہے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، نماز کی پابندی کرنا اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور جو اللہ کی طرف سے دنیا میں تمہیں کوئی آزمائش آ جائے اس پر صبر کرنا، اور یقین جانو یہ کام ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت زیادہ باہمت اور باحوصلہ لوگوں کا کام ہے کہ آزمائش پر صبر کریں اور ہمت اور استقامت کے ساتھ جم جائیں۔ تو میرے عزیزو، آزمائش اور تکلیف کے آنے پر جم جانا، یہ دین کی راہ کا دین کے راستے میں آنے والی ایک میراث ہے، ایک چیز ہے جو انسان کو ضرور ملتی ہے۔ دین کا کام کرے گا، آزمائش ضرور آئے گی، تکلیف ضرور آئے گی، اچھی بات بتائے گا کسی کو، اس پر ضرور اسے آزمائش آئے گی، اس کی عزت کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ ضرور اس پر دھبا لگانے کی لوگ کوشش کریں گے، لیکن ان ذالک من عزم الامور، ہمت والا وہ ہوگا کہ جو اس پر صبر کر جائے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو خود اس کے کام کے خلاف ہو، جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف وہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اولاد کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت انتقال ہونے لگا تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو آخری کیا پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد کو، وصیت کیا کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے جانے کے بعد کیا کرو گے، کس طرح زندگی گزارو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، جس کی آپ نے عبادت کرنا سکھایا، جس کے آپ کے آبا و اجداد نے عبادت کرنا سکھایا، ہم انہی کی عبادت کریں۔ کوئی مسئلہ آئے گا اسی کے پاس جا کر پوچھیں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں، بیٹا زندگی میں ایک بات کا خیال کرنا، جا تو رہے ہو سفر پر، کبھی جھوٹ مت کہنا۔ راستے میں جا رہے تھے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ایک ڈاکو نے شاہ صاحب سے پوچھا، چھوٹے سے بچے سے تھے، کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کتنے پیسے؟ کہا اتنے پیسے۔ کہاں ہے؟ کہا میری آستین کے نیچے فلاں جگہ پر میری والدہ نے سی کر رکھے ہیں۔ کہا اچھا، وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا یہ بچہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے اس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں میری قمیض میں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ سردار نے کہ آپ چپ ہو جاتے، کہتے نہیں ہیں، آپ بچ جاتے بیٹا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت کہنا، تو میں والدہ کی اس بات کو اتنا مانتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے سوچا کہ جب یہ اپنی ماں کی بات مان رہا اور اس کا کہنا ماننے میں اتنی پابندی کر رہا ہے تو میں رب العالمین کا حکم کب سے توڑ رہا ہوں؟
مجھے اللہ کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے اور کتنی اس کی بات ماننی چاہیے. چنانچہ شاہ صاحب کی اس تربیت کا اور اس بات کا یہ اثر ہوا کہ سارے ڈاکوؤں کے سرداروں نے اور سارے قافلے، سارے ڈاکوؤں کی پورے گروپ نے اسی وقت توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل گئے، سارے کے سارے صحیح راستے پر آ گئے. تو صحیح تربیت، اولاد کی صحیح تربیت یہ ماں باپ پر فرض ہے، ماں باپ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور یہ ضروری اور لازم ہے ماں باپ کے لیے کہ اولاد کی تربیت صحیح کریں. اب میرے عزیزوں، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اولاد کی تربیت ظاہر اس انداز سے تو اس کے لیے اللہ والوں کا کیا حال تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس لے آیا کرتے تھے. بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، اس انداز کے بڑے ہو جائیں کہ مجلس میں ان کے آنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے ماحول خراب نہ ہوتا ہو تو ضرور لے کر آیا کرتے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا، نہ بتاؤ ایک درخت کے بارے میں، ایک انداز کا سوال کیا. صحابہ سارے کے سارے خاموش. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بتایا اس قسم کا درخت کھجور کا درخت ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جب گھر پر تشریف لے گئے تو فرمانے لگے، ابا جان اللہ کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی جو اللہ کے نبی نے فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بیٹے تم اس وقت ظاہر کر دیتے تو یہ تیرے باپ کے لیے اتنی بڑی عزت کا سامان تھی کہ سرخ اونٹ بھی اگر اسے مل جائیں تو اس میں اتنی اس کو فخر اور خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارے اس بات کے کہنے سے ہوتی. تو اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا کرتے تھے. اللہ والوں کی مجلس میں اولاد کا لے کر آنا، اور تاکہ اولاد کی بچپن ہی سے صحیح تربیت ہو. اول تو ہم اولاد پر توجہ نہیں دیتے اور اللہ والوں کے پاس لے کر خود بھی نہیں آتے اور اولاد کو بھی لے کر نہیں آتے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اولاد اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ جب تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، خون کم ہو جاتا ہے، ان کے خون میں گرمی آ جاتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں اور کندھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہی اولاد باپ کے سامنے زبان چلاتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، پھر ہر باپ روتا ہے. بچپن سے صحیح تربیت کی جائے تو پھر اولاد کے ساتھ معاملہ اس انداز کا نہ دیکھنا پڑے، تاکہ پھر اولاد کا یہ رویہ نہ برداشت کرنا پڑے، یہ موقع ہی نہ آئے میرے عزیزوں. اس لیے ضروری ہے میرے دوستو، اولاد بھی ملے، اولاد کو آخرت کی کھیتی کا سامان بنائیں، اولاد کے لیے اللہ سے مانگیں وہ نیک بنے، اور نیک لوگوں کی مجلس میں لے کر آنے کا بھی اہتمام ہو، تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو سکون کا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائے. اللہ بھائی ہم سب کو کہنے سننے سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وہ آیت مبارکہ پڑھی گئی ہیں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرما برداری کرتے رہے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرما برداری کرتے رہے تو وہ تمہیں صلاحیت عطا فرما دے گا، صلاحیت عطا فرما دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا. سبحان اللہ، کیسے مولا سے ہمارا واسطہ ہے، کیسے تعلق ہے نا، اس کا ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے. اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی فضل والا ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر آسان قرآن کے اندر جو اس کی تفسیر کی ہے وہ میں اب آپ کو سنا دیتا ہوں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا فرمائیں گے. دیکھیے جتنے ہمارے پرابلمز ہیں نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم نہیں کر سکتے. حق کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح حکمت کا استعمال کرنا چاہیے. ہم نے پوری حکمت اپنی جتنی بھی ہے نا آفس پہ لے گئے ہیں، وہاں ہم سب حکمت استعمال کرتے ہیں. گھر آنے کے بعد، دوستوں کو بیٹھنے کے بعد جہاں کر سکتے ہیں، یہ دین کو چلانے کے لیے مائکرو لیول کی حکمت ہوگی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے تھے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں 3 کام کے اوپر، یہ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے. اور تمہاری برائیوں اور کفارہ کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نواز دے گا، اور اللہ فضل عظیم والا ہے. اب یہ ہم تشخیص اور تجویز 2 چیز ہوتی ہے نا. تشخیص، ہم تجویز پہلے آپ کو کر رہے ہیں، پھر تشخیص کے اوپر بات آئیں گے، کیونکہ اس وقت مایوسی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہر جگہ پر مایوسی نظر آتی ہے. پرسنل لائف میں بہت ساری زندگی کے آپ جس کام کے جائیں آپ کو مایوسی نظر آئے گی، اس کے اوپر بات کریں گے. تو حضرت والا نے اس کی جو فرقان اس کے اندر ذکر ہے، فرقان کا حصول جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق و باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والا نور حق عطا فرما دے گا، جس کی وجہ سے تم میں منجانب اللہ صلاحیت فیصلہ پیدا ہو جائے گا، اور تم خود ہی حق و باطل میں فرق و امتیاز کرو گے. ایک ہوتا ہے بصیرت اور ایک ہوتی ہے بصارت. ہماری یہاں کی آنکھیں ہیں جو نور کی آنکھیں، نور ہے، یہ سب ہم اندھے ہیں. کس کو اللہ نے دی ہوئی ہے آنکھیں، دی ہوئی ہے، سب اندھے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت کی یہ بات ہے، کیونکہ یہاں ایگزیکٹو باڈی کی جو ہے وہ روح ہے، اور روح میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ تقویٰ کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. جب تقویٰ اس سے انسان جاتا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا. میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہے، زیادتی غلطی سب چیز ہو جائے گی، لیکن فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ہاں کر لیں گے، تو پھر نور دوبارہ آ جائے گا. وہ نور روشنی ہے نا. مجھے اس سے سامنے دیوار پہ بھی پہنچنا ہے، بالکل اندھیرا ہو جائے گا تو میں کیسے پہنچوں گا؟ 3-4 دفعہ گروں گا پھر میں وہاں پہنچوں گا. ایک شخص ہے 1 دفعہ گرے گا، ایک شخص ڈائریکٹ پہنچ جائے گا. یہاں اگر روح کے اندر نور ہوگا تو اس کو فراست مل جائے گی. فراست ویژن کہتے ہیں. ان کو ذرا بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیجیے، وہاں ہے کرسی پیچھے وہاں. فراست کہتے ہیں ویژن کو، ویژن نظر آنا، آگے کا دیکھ. کسی کو 1 کلومیٹر نظر آتا ہے، کسی کو 10 کلومیٹر ہے. ہمارے ابوالکلام آزاد تھے، ان کو 100 سال کا آگے کا ویژن تھا، نظر آتا تھا. پاکستان کے بارے میں اور حالات کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری کے اندر، وہ ویژن ہی تھا تو اور کیا تھا. اب ویژن کے اندر دیکھیے، اب ہم آگے آتے ہیں تھوڑے سے. تقویٰ اختیار کر کے جو شخص متقی بنتا ہے اس کا نفس اور دل پوری طرح صاف اور روشن ہو جاتا ہے. دیکھیے نور آئے گا جیسا جس کا تقویٰ اور جیسا مجاہدہ ہوگا. نور کا آنا، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں تو ایک داغ نقطہ لگتا ہے، وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. وہ روح وہاں کے اوپر جو کام کر رہی ہوتی ہے، جو آئینہ ہوتا ہے، وہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا تقویٰ اختیار کر کے جو شخص متقی بنتا ہے اس کا نفس اور دل پوری طرح صاف اور روشن ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ نور ہی میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی چار طرف نور ہی نور چھائے رہتا ہے. اسی نور اور روشنی کے حق اسے فرقان حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشتبہ چیزوں کو بھی علیحدہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی کاروبار میں اور دنیا کی تمام چیزوں میں گناہ کرنے میں ڈرتے نہیں ہم لوگ. اگر دی ہوئی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اور گناہ کریں. گناہ سے نکلیں گے تو نور پیدا ہوگا نا. ہم نے تو روشنی کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، ہم تو اندھے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے گریں گے کھڑے ہوں گے، گریں گے کھڑے ہوں گے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ ہمارا. یہ فرقان ہے جس کی وجہ سے وہ مشتبہ چیزوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نظر بہت کم خطا کرتی ہے. وہ جو نظر یہ بھی رکھتا ہے کہ جو بات بھی کہتا ہے اس میں غلطی کا امکان بہت ہی کم رہتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے. عبداللہ بن عمر سے میں بہت زیادہ، میں ان کی کوئی بھی بات آتی ہے ضرور سنتا ہوں. He was one of the most sub intellectual صحابہ تھے ہمارے صحابہ. عبداللہ بن، آپ کو مسعود، عبداللہ سب ملیں گے نا، اس میں عبداللہ بن عمر تھے، یہ he was extra intellectual. یہاں اس کی بات یہاں تک ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو طے ہوا وہاں پر مشورے کے اندر ان کے بیٹے کو بنایا جائے، عبداللہ بن عمر کو امیر المومنین بنا جائے. حضرت عمر نے منع کر دیا کہ نہیں، میرا بیٹا نہیں بنے گا، اگر بیٹا بنے گا تو سب کے بیٹے بننے لگ جائیں گے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ شام کے اندر بھی مدینہ میں رہتے ہوئے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے، اس کا مجھے حساب دینا پڑے. ان کی دیکھیے فراست عمر کی. اب حضرت یہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کے بارے میں یوں فرما دیتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں یوں فرما دیتے کہ میرا گمان ہے یہ چیز ایسی ہوگی، تو دیکھا گیا کہ وہ چیز ان کے گمان کے مطابق ہی نکلتی تھی. اس میں عملیات کا کوئی دخل نہیں ہے، ہوشیاری کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ نور کی وجہ سے اس کو نظر آتا ہے تمام چیز. اور جس کو نور نہیں ہے، گناہوں میں لت پت ہے، ان کو کیا ہوگا؟ ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ غلطیاں کرتے رہیں گے. ان کی اس صحیح فراست
اور فرقان قلب و نظر کا راز یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بہت ہی راسخ اور شدید تھا. ایسا لگتا تھا کہ ان کی روح کسی نور کے طاق میں مانند شمع رکھی ہوئی ہے اور وہ اس روشنی میں کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اس بات کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلنے لگتا ہے. اور یہ سب ان کی بصیرت باطن کی شدت کی وجہ سے تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے شدید تقوی کے ثمرہ اور نتیجے میں حاصل تھا. آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میری امت میں محدث لوگ ہوتے جن سے فرشتے گفتگو کرتے تو عمر ان لوگوں میں سے ہوتے. تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے. ایسا کو یہاں لے لو بیٹا یا وہ لے لے وہاں لے بٹھا دے. زاویہ نگاہ کی پیورٹی ہماری کیا ہے؟ پیورٹی دنیا نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے دنیا میں نہ رہیں, دنیا میں رہیں. اب میں وہ 3 باتیں پہلے سنا دیتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب تجدید نیت کر لیں. ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے, بڑے مجمع میں یہ بات کر لیں. جب آتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں نا تو ہمیں حضرت والا کی جو تربیت جو باتیں ملی تھی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. استغفار کرتے نکلیے, لیکن تین باتوں کو ذہن میں نیت کر کے نکلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا کے مشورے کام کاج یہ سب ہیں, یہ ہماری دنیا نہیں ہے, یہ بھی ہمارے لیے آخرت ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی جو چیزیں ہم باتیں کر لیتے ہیں ہمیں اس میں اپنے ذاتی کس کا کیا فائدہ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم نکلتے ہیں, حضور کی اتباع کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں. میں بھی آؤں تو میں اپنی اصلاح کے لیے, آپ بھی آ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں, اصلاح کے لیے آنا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل موضوع جو ہمارا تھا, کیونکہ ہمارے مرد حضرات تو کمنٹ باکس میں بہت کم ہمیں کچھ خطاب کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں شاید ان کا اکرام کرتے ہیں, میرا لحاظ کرتے ہیں, لیکن کرنا چاہیے. میری اصلاح کیسے ہوگی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کچھ بات نہیں کرو گے؟ تو لائیو آتا ہے, لائیو سنیے, لائیو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں بات کیجیے, ہے نا. اب ایک صاحب نے مجھے بڑی شدید بات کی اس ہفتے کے اندر کہ آپ اس ہفتے 3 بجے ہی ختم کریں گے, 3 بجے سے اوپر نہیں لے جائیں گے. تو میں نے کہا میرا وعدہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. 3 5 10 بولا, ہم گھر پہنچتے تو 4 بج جاتے. تو میں نے کہا نہیں, پوری کوشش ہوگی اس دفعہ ہم 3 بجے کا, اور انشاءاللہ عشاء میں بھی ہم جب بدھ کے دن کرتے تو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا گمراہی ہے, آج کا موضوع ہمارا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اس وقت ہر جگہ اداس کی نظر آتی ہے, سیڈنس نظر آتی ہے, معاملات, کام کاج, فیملیز, ہر جگہ پر آپ کو یہ ملتی ہے. اس کے اوپر ہمارے یہ موجودہ حالات میں اور ہماری ذمہ داری, ہمارے حضرت والا نے ایک کتاب لکھی ہے, میری خواتین سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, مردوں سے بھی ہے کہ اس کو خوب لے جائیں اور اپنے لوگوں میں, اپنے عزیز رشتہ داروں میں بانٹیے, اور چیز میں بھی دیجیے. اتنا نچوڑ انہوں نے دے دیا اس حالات کے اندر. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کی مدد آ رہی ہے, آنے والی ہے. ہمیں اپنا کیا اصلاح کرنی ہے. حضور نے جو مکی زندگی کے اندر محنت کی 3 باتوں کے اوپر اہم کام کیا, ہمیں وہ کام اپنا ٹھیک کرنا ہے. اس کی نہ فکر کریں, انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. کیا حالات, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا. موسیٰ علیہ السلام, فرعون کو دیکھ لیجئے, فرعون مردود ہی رہا اور تباہ و برباد ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد آئی نہیں آئی, آخر آزمائش آتی ہے. سمندر کو, یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا کہ سمندر کے 2 حصے ہو جائیں اور وہاں راستہ بن جائے اور چلے جائے. یہ فطرت تو نیچر تو نہیں بتاتی. یہ نیچر کے خلاف جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, آتا ضرور ہے. اب یہ سن لیجئے, اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس ہونا گمراہی. یہاں چند باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں دلوں پر جو مایوسی چھانے لگی ہے, لگتی ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا, امید کی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی, اور اس کے نتیجے میں انسان مایوس کے گھڑے میں گرنے لگتا ہے. سب سے پہلے تو اس مایوسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ مایوسی ایک گمراہی ہے, اس لیے کہ جس کو اللہ اور اللہ رحمان و رحیم, وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ دنیا جنت نہیں ہے. دیکھیے یہ دنیا کے اندر تو مسائل کا گھر ہے. جنت 3 عالم ہے, ایک دنیا عالم ہے, ایک جنت, ایک جہنم ہے. جہنم میں بربادی, تباہی, بربادی, جنت میں راحت. اس دنیا میں دونوں ہے, پریشانی بھی ہے, آزمائش بھی ہے. اسی کے اوپر تو تقوی, اسی کے اوپر مجاہدہ ہے, اسی کے اوپر اللہ کا صلہ ہے نا, اسی کے اوپر اللہ. سب سے چھوٹی جنت جو آخری ملے گی وہ دنیا سے بہت بڑی جنت ہوگی. تو ایسے تھوڑی جنت آسان ہے. جنت کے لیے تھوڑی سی قربانی, تھوڑا سا قربانی دینی ہوگی. اس کے اندر تھوڑی سی آزمائش آتی رہے گی, جاتی رہے گی. اللہ سے رجوع
کرتے رہے، کرتے رہے، مانگتے رہے، انشاءاللہ وقت گزر جائے گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ انسان میں نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے اور میری بہت ساری زندگی کے اندر میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی بالکل بھی چھوڑ دیں گے تو تھوڑا اللہ تعالیٰ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکلیف باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت والا فرماتے لہٰذا تکلیفیں تو آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی۔ اگر دنیا انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے، آزمائش نہ آئے، صدمہ نہ آئے، تو پھر دنیا کیا ہوئی؟ جنت ہو گئی۔ لہٰذا دنیا میں تکلیف تو ضرور آئیں گی، لیکن دنیا میں جس طرح صدمے آتے ہیں اسی طرح خوشیاں بھی آتی ہیں، جس طرح تکلیفیں آتی ہیں اسی طرح راحتیں بھی آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیسے کیسے حالات دنیا میں انسان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ رات آتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پورے ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن وہ تاریکی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، بلکہ رات کے گزرنے کے بعد تاریکی بھی چلی جاتی ہے۔ صبح صادق کے وقت پھوٹتی ہے، پھر دوبارہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور سورج نکل آتا ہے، دھوپ پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز حکم نہیں کرتے سورج نکلو، چاند نکلو، سورج ڈوب جاؤ، نہیں۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، دنیا کا بھی یہ سسٹم ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں مجاہدہ کرنا ہے۔ جب مجاہدہ اور تقویٰ اختیار ہو جائے گا، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کے اندر۔ حضرت والا ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں اس کے اندر، یہ ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے ٹائٹل اس کا رکھا ہوا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ لہٰذا اگر ابھی مصیبتوں اور تکلیفوں اور اذیتوں کا، پریشانی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ اندھیرا ضرور زائل ہوگا، پھر اس سے اجالا آئے گا، پھر سے نور پھیلے گا، پھر سے اللہ تعالیٰ کے نور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ تاریخ بھی اسے دھوپ چھاؤں سے عبادت ہے۔ ایک وقت میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، وہ فاتح بنے ہوئے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت، آدھی دنیا کے حکم کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طوطی بول رہا تھا، مسلمانوں کا سکہ چل رہا تھا۔ ایک عرصہ تک مسلمان حکومت کرتے رہے، لیکن سورج کے غروب ہونے سے دن بھی تاریکی میں چلا جاتا ہے اور غلبہ دوسروں کو حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان مقہوم اور مظلوم ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا اور مصائب اور آلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حالت بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ یہ تاریخ خود خبر دے رہی ہے کہ ایک سورج نکلے گا اور پھر اس نور پھیلے گا انشاءاللہ، اور اس روشنی سے آئے گا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کو دل میں سے جگہ نہ دو، اور یہ مت سمجھو کہ جو حالات اس وقت، یہ حالات ہمیشہ رہیں گے، انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ حضرت والا نے تشخیص کر کے نچوڑ دی ہے۔ ہر ایک کی دیکھیے پریشانی کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں۔ پریشانی کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کا جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویغفر عن کثیرا، یعنی جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ بالکل نا، بالکل کلیئر ہے یہ بات۔ اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی خطاؤں میں، کتنی گناہوں میں، کتنی معصیتوں میں، کتنی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہو، اللہ تعالیٰ بار بار درگزر کرتے رہتے ہیں۔ چلو یہ انسان ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیا، پھر غلطی ہو گئی، پھر درگزر کر دیا، لہٰذا اکثر تو درگزر ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ہر بد عملی پر پکڑنے لگے تو جو غلطی ہو اس پر پکڑ لیں تو اس زمین پہ کوئی چلنے والا زندہ نہ رہے گا، لیکن اکثر باتوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ ہر عمل کا ریئیکشن ہے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، ایک مرتبہ اگر ذہن میں یہ بات اٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی اعمال، ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل اور رد عمل کی دنیا بنائی ہے، ایکشن، ریئیکشن اور چین ریئیکشن۔ جو ہم ایکشن ہے، جو بھی ایکشن ہو گئے، اب میں 72 سال ہوں، اب میں اس کی تلافی تو نہیں کر سکتا نا، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی، ہرٹ کیا، فلانا کیا، یہ کیا، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے استغفار کا، آہو فگا کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو مانگیں گے، کریں گے، ہاتھ کو نیچے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے صفحے ہیں، جیسے آپ کمپیوٹر کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر ایک آن کرتے ہیں، دباتے ہیں سوئچ کو تو پرانا پچھلا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے رحیم و کریم ہے، اللہ سے ہمارے مانگنے کی کمی ہے اس کے اندر۔ ہر دو واقعات میں دیکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو واقعات پیش آئے اور بظاہر ان دونوں کے درمیان میں کوئی جوڑ اور کوئی رابط نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے تحت ان کے درمیان جوڑ ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی غیبت کر رہا ہے
تو اس کا بد امنی اور خانہ جنگی سے تعلق ہے. بد نظری کیجئے اور گھر میں آئیے, بیوی سے تعلق کو دیکھیے, آپ کو فرق پڑ جائے گا. بد نظری کرنی شروع کیجیے. آپ نے آنکھوں کا زنا کیا گھر کے اندر, ہے نا, بہت سارے واقعات آپ کو پہلے سنائے ہوئے. اس کے اندر جو عمل کریں گے اس کا رد عمل آئے گا. ہاں عمل کرنا ہے, خوف خدا ہونا چاہیے, ہے نا, خوف خدا کے ساتھ چلنا ہے, پر ہر ایک کے ساتھ معاف کر دینا ہے, پیار کرنا ہے, دینا ہے. ہم دینے والے ہیں, اللہ سے لے کے مخلوق کو دینا ہے ہم نے. خواجہ قطب الدین, چلیے نماز اور سیاسی, مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر چیز کو جوڑ ہے, ہر چیز پہ رابط تعلق ہے. دیکھنے میں اگرچہ جوڑ تعلق نظر نہیں آتا لیکن تعلق موجود ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب نماز پڑھنے کا کسی سیاسی فتح سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے نماز تو آدمی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے پڑھتا ہے, لیکن اس نماز کے پڑھنے کے نتیجے میں کوئی قلعہ فتح ہو جائے گا یا کوئی ملک فتح ہو جائے گا. اس نماز اور ملک کے فتح میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا, لیکن ان کے درمیان میں تعلق موجود ہے. اے سی نہیں چل رہا ہے آج یوسف بھائی؟ ہاں, مجلس سے پہلے چیک کر لیا کریں نا بیٹا, یہ تو دونوں چیزیں مجلس سے پہلے 15 منٹ آدھا گھنٹے پہلے چیک کر لیا کریں. اس کو ٹیمپریچر تمام چیزیں ہیں. غزوہ خندق, یہ دیکھیے بہت اہم واقعہ سنا رہے ہیں حضرت والا, اس کو ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. سختی کا عالم تھا, دشمن کا خوف مسلط تھا. دیکھیے جب ہلاکو اور چنگیز نے اٹیک کیا تھا نا, آپ کو ابھی اس وقت 40,000 50,000 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں یہاں پر فلسطین کے اندر. آپ کو پتہ ہے چنگیز اور ہلاکو کا آنا ہے تو 1.5 کروڑ مسلمان شہید ہوئے تھے. 3 دن دجلہ کا پانی سرخ تھا, خون تھا اس کے اندر. اس وقت تاریخ دانوں نے لکھا کہ اب اسلام ختم ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ بغداد ہمارا سینٹر رہا ہے, تمام مرکز کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے. دیکھیے جتنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی, تمام آپ کو عراق کے اندر مرکزی نظر آئے گا. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس عراق کو تباہ کر دو, ختم ہو جائیں گے اسلام, اور ہو جاتے. ان کا پلان یہی تھا. 1.5 کروڑ مسلمانوں کی کھوپڑیاں لگا دی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے, لیکن مسلمان اس کے بعد اور پھیلا اور پھیلا, ہے نا. 1857 میں انگریزوں نے جب مسلمانوں پہ اٹیک کیا, الحمدللہ الحمدللہ ہمارے حق کے لوگ جو تھے, ہمارے عقائد کے لوگ تھے, انہوں نے جنگ کی. تو لاشوں کی روڈوں کے اوپر ایسے تھی کہ آپ کو لاش کے ساتھ, جیسے مدرسے کے اندر بستر ہوتے ساتھ میں لگے ہوئے ہوتے, جگہ نہیں ہوتی کہ بیچ میں کوئی سو سکے, اس طرح لاشیں پڑی ہوئی تھی. اس میں بہت سارے ہمارے علماء الحمدللہ نے بڑی جانیں دی, قربانی دی. میں 3 علماءوں کا تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. 1857, ٹھیک ہے, جنگ آزادی, ہم لوگ مسلمان. اب اس کے اندر اب چھوڑ دیں, پھر کیجیے گا نا بیٹا, اب جو بھی کرنا ہے آپ مجلس کے بعد کیجیے گا. 1857 کے اندر اسلام انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا. بہادر شاہ ظفر کے بچوں کی لاشوں کو, سروں کو کاٹ کر اور تشتری میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کو دیا گیا. کتنا بد نصیب ہے ظفر, کوئی آدمی 2 گز زمین نہ ملی, اس کو برما بھیج دیا. اس وقت 3 ہمارے علماء تو بہت سارے, 3 کی بات کرتا ہوں. رشید احمد گنگوئی, قاسم نانوتوی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے شیخ حکیم اختر صاحب, حضرت تقی عثمانی صاحب, اس کے شیخ حضرت ہوتے ہوئے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شیخ حاجی امداد اللہ ماجی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی. رشید احمد گنگوئی کو پہلے انہوں نے پکڑ لیا, اریسٹ کر لیا پہلے, کیونکہ وہ بڑی ذہن بنانے والے لوگوں کے تھے نا. جیسے وہ حضرت حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نیو ٹاؤن کے اندر تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے ان کو حبیب حاجی یہاں نیو ٹاؤن کے بڑے شیخ کو, ان کو شہادت ہوئی, اور شہادت کے بعد بھی ان کی پیاس نہیں بجھی, اس کی لاش کو جلا دیا گیا تھا. حبیب اللہ مختار صاحب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو کفار ہیں ان کی ہوس ختم نہیں ہوگی, اللہ کا فضل آنے والا ہے, اور آیا اس کے بعد. اچھا, یہ رشید احمد گنگوئی کو اریسٹ کر لیا. جب اریسٹ کر کے لیا تو کورٹ کے اندر, وہاں تو یہ تھا کورٹ کے اندر لانا, 1 دن میں فیصلہ کرنا, شام کو وہاں جتنے بھی درخت تھے نا اس کو پھانسی گڑھ بنا دیے گئے تھے, پھانسیوں پہ مولویوں کو لٹکا دینا. اب رشید احمد گنگوئی سے پوچھا کہ تمہارے یہاں سے ہتھیار ملے, تم ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو؟ کورٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, جھوٹ بولنا نہیں ہے, پھنس گئے, کیا کرنا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. تو رشید احمد گنگوئی اس طرح سیدھے کھڑے ہوئے ہیں, فرماتے ہیں جج سے کہ ہمارا ہتھیار تو یہ تسبیح ہم ذکر کرتے ہیں. جھوٹ بھی نہیں بولا, حکمت استعمال کر لی. بولا تم ہمارے خلاف ہتھیار استعمال کرو گے, کرتے ہو؟ تو بولا, انہوں نے کیا جواب دیا, ہتھیار استعمال کر رہے تھے, جنگ ہو رہی تھی نا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم یہ تسبیح کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا. اب قاسم نانوتوی, اب چھاپے مار رہے ہیں قاسم نانوتوی کو کہیں سے اریسٹ کیا جائے.
मिल नहीं रहे इनको कासिम नानोतवी। एक मस्जिद का पता चला, इनकी इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये मस्जिद के अंदर है और इस वक्त वो उन्होंने वहाँ पर वहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज के वक्त आप पहुँच जाइएगा। तो वहाँ पर ये जो अंग्रेज़ गोरे थे वहाँ मस्जिद में पहुँच गए नमाज से पहले, नमाज से पहुँचे तो वहाँ एक शख्स था बनियान पहना हुआ था, बगैर आस्तीन का बनियान होता है ना, और एक लुंगी पहनी हुई थी और वो झाड़ू दे रहा था। और बोल इसको बोला, बोलो इधर आ इधर आ इधर आ करके इसको आवाज़ दी। बोला यहाँ कासिम नानोतवी होते हैं, वो कहाँ पर हैं? ये खुद कासिम नानोतवी थे, खुद कासिम नानोतवी। वो उन्होंने क्या किया देखिए, झूठ उन्होंने दोनों अपने अपने वक्त में नहीं बोला। जहाँ खड़े हुए थे ना उससे 8-10 फुट दूसरी तरफ खड़े हो गए, बोला हाँ अभी तो यहाँ थे, वो अंग्रेज चले गए वहाँ से। अब हाजी साहब के ऊपर छापे मारने शुरू किए, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, वो उनको इत्तला मिल गई तो वहाँ से निकल गए बहुत दूर जाकर उन्होंने बहुत दूर काफ़ी दूर जाकर घोड़ों जहाँ पाले जाते थे, घोड़ों के अस्तबल में उन्होंने अपना पनाह, क्योंकि हर जगह छापा मारा जाता था। पता चला कि इन सब के शेख हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की है। पहले हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को साफ़ किया जाए तो उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। अब छापा जब मारा जा रहा है तो वो जाकर उन घोड़ों के अस्तबल में अंदर में जाकर बैठ कर जिक्र करने के लिए, अंदर में फ़ौज आ गई। उसी अस्तबल के अंदर फ़ौज आ गई तो घोड़ों को देखा, यहाँ देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, उधर देखा, सब देखने के बाद बोला यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फ़ौज चली गई, यहाँ से फ़ौज चली गई। बीच में एक लोग मैं दे देता हूँ, मैं मक्के में 3 साल सऊदी में रहा बग़ैर वीज़े के, और ये उस ज़माने में मैं रहा जब चिड़िया भी बग़ैर वीज़े के नहीं रह सकती थी, हर जगह छापे मारे जाते थे। और मैं और अमीन भाई मेरे भाई छोटे से हम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिक्र सिर्फ दुरूद शरीफ था। हम एक दफ़ा हरम शरीफ का इन्होंने कॉर्डन कर लिया मक्का मुकर्रमा के अंदर कि किसी को भी जो बंगाली पाकिस्तानी निकलते पकड़ के ट्रकों में बिठाना और उनको निकाल देना। अच्छा, मैं हरम शरीफ से जुम्मा पढ़ के निकल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ौज बाहर इस तरह खड़ी हुई है। मैं बैठ गया, गाड़ी के अंदर बैठा। उस वक्त ऐसा था कि हरम शरीफ के गेट के ऊपर गाड़ी आती थी, मैं आपको 80 की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो पीछे की सीट में 16 सीटर के ऊपर पीछे बैठ गया और हमारा सवाक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब वो ड्राइवर गाड़ी तो फ़ौज ने उसको रोक लिया, तुम रुक जाओ, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है कि हमारा इंडियन था, हैदराबाद दक्कन का, हमारे साथ माशाल्लाह 16 साल, अल्लाह ताला पता नहीं ज़िंदा है हयात है, हो तो अल्लाह उनको आफ़ियत फरमाए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला वहाँ के असगरी वालों ने, फ़ौजी ने, और देखा, यहाँ देखा, अंदर देखा, पीछे देखा। मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ पीछे, बोलता माफ़ी, उसको सीनियर को कहता है माफ़ी इसमें कोई भी नहीं, इसको जाने दो। तो मैं वहाँ से निकल गया। हाजी साहब अंदर में छुपे हुए बैठे हुए हैं, फ़ौज देख के चली गई। हाजी साहब ने वहाँ से सफ़र करना शुरू किया, बम्बे पहुँच गए, जहाज़ में बैठ गए, मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इसीलिए हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कहलाता है, जन्नतुल मौला में दफन है। यहाँ आपको एक बात हमारी बहन बेटियों के लिए बताना चाहता हूँ मैं कि ये इनके हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने शादी नहीं की थी, लेकिन इनके यहाँ दस्तर ऐसा होता था कभी खाली नहीं होता था। इनकी भाई की अहलिया थी, वो सबका पकाती, खाना खिलाती, सबका बैठती, सबको खिलाती पिलाती, वो खिदमत करती। कभी वो थक भी जाती है ना, औरत है, वो थक गई तो उनको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इसकी अफजलियत और इसके बारे में इनको बताया कि तुम जो खिदमत कर रही हो। फिर बाद में वो मक्का में जाकर बहुत आखिरी उम्र में जाकर उन्होंने शादी भी कर ली, वो सुन्नत अदा हो जाए इसके लिए, है ना। ऐसे अल्लाह वाले थे कि उनके जिक्र हाजी साहब के, देखिए जितने हमारे टॉप के बड़े बड़े उलमा हैं सब हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के मुरीद हैं। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मुफ्ती नहीं थे, आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे। ये दुनिया में रह के जी के मरना, मर मर के जीना। मैं इस पर थोड़ी सी बात करके मैं थोड़ी सी, आज उमर फारूक साहब आए तो उनसे हमें पूरा अपना इसका हल क्या है, अपना जायज़ा लें और इस्लाह शुरू कर दें। हज़रत फरमाते हैं, इसकी हम तफसील में नहीं जाते, तबसरा करने के बजाय अल्लाह की तरफ रजू करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। मेरे वालिद साहब कहते थे 65-71 की वॉर के अंदर कि यार बैठे, जब भी मुसीबत परेशानी आ जाए ना, ज़रा सी देखिए, परेशानी कहीं से शुरू होती है, ठीक है, हमारे अमाल की वजह से। मैं किसी के अमाल की तरफ नहीं देखता, हमें देखना नहीं है, हम सब खताकार हैं। लेकिन आप, मेरे वालिद साहब का तरीका ये था कि उन्होंने हमेशा ये रखा था, छोटी सी भी मसला होता था तो वो दाने ज़मीन के दस्तरखान बिछा लेते थे, सफ़ेद कपड़ा, और आयत करीमा सबको लगा देते थे। कोई भी आता कहते यार बातें बात में कर लेना, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा सा पढ़ लो। बैठते आयत करीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते और फिर वो चले जाते। बोलते फालतू बातों करने से क्या होता है, पढ़ना है ना, इस्तग़फ़ार करना है ना, इस्तग़फ़ार कीजिए। इस वक्त इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे कब करेंगे? पाकिस्तान जिस एज के ऊपर खड़ा हुआ है, ये अल्लाह ताला हिफाजत करे इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए आपको 15 दिन के लिए इंडिया भेज दिया जाए ना, 1 महीने के लिए इंडिया भेज दिया, तो इस मुल्क की कदर होगी कि ये पाकिस्तान कैसा है। मैं वहाँ जाता था, शाम को 6 बजे फारिग हो जाता था। जितपुर के अंदर हम लोग मेमन है, जितपुर वाले
والے ہیں. میں وہاں سے گیا رات کو سونے کے لیے, جیت پور میں نہیں سوتا تھا اس کے لیے کہ وہاں سور, ہر گلی کے اندر سور ہوتے تھے, کراہت ہوتی تھی, تو جوناگڑھ سونے کے لیے جاتا تھا. جیت پور کے نزدیک ایک دھراجی ہے, ایک جوناگڑھ ہے. دھراجی قریب ہے 13 کلومیٹر ہے, وہ 19 کلومیٹر ہے. میں وہاں جاتا تھا رات کو, پورا دن میں نے, شام تک وہ گاڑی دیتے تھے جیت پور سے, وہاں چلے جاتا تھا, رات کو سوتا تھا. میں رات کو رکشے والے کو پکڑ لیتا تھا. آپ کو کسی ملک کے اندر ڈیٹیل لینی ہو نا تو آپ ٹیکسی اور رکشے والوں کو پکڑ لیجئے, وہ آپ کو پوری انفارمیشن دے دے گا. وہ جب بیٹھتا تھا میں مجھے گھماتا, پھر میں اس کو پوچھتا کہ بھائی کیا یہاں کا خاص کوئی تحفہ ہے؟ بولا ہاں یہاں کا مڈاف ہمارا بہت اچھا ہے. ایسا پورے انڈیا میں مڈاف نہیں, مڈاف کہتے ہیں ناریل کو, ہے نا, ناریل. تو ناریل وہ 2 پیتا, میں بھی 2 پیتے. پھر میں بولتا اپنا حال سناؤ, اپنے بیوی بچوں کا حال سنا. آپ یقین جانیے زاروں قطار روتے. بولے تم لوگ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, تم لوگ یہاں سے چلے گئے, تمہیں دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی. ہم دنیا سے بھی گئے آخرت سے بھی گئے. ہماری بچی چلی گئی, ہندو سے شادی کر لی, بیٹے نے ہندو لڑکی کو لے کر آ گئے. ہمارے نام دین ہے, ہم انڈیا کے ہندوؤں کے تمام تہوار مناتے ہیں. ہم دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ملک ہے, اس کے لیے اس وقت نہیں ہاں فگا کریں, مانگیں گے نہیں تو کب مانگیں گے. حضرت والا بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں. اس موقع ہو تو یہ لے جائیے موجودہ حالات اور اس کو پڑھ لیجیے گا. تبصرہ کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع استغفار کریں. حضرت ہمارے بزرگوں کا یہی ایک طریقہ تھا. حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے. ہر آدمی یہ سمجھے کہ جو حالات خراب ہوئے نا اسلام آباد میں, پاکستان میں, عراق کے, ایران کے یا فلسطین کے, یہ میری وجہ سے اعمال, میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں میری وجہ سے, اور میں اللہ سے روح آہ فگا کروں. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا کال کے بعد کال نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قرآن کریم کی آیت ہے, ارے تم اپنے پروردگار, سورۃ نوح کی ہے, 10 اور 12 آیتیں ہیں, 10 نمبر اور 12 نمبر آیت ہے. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو تو وہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمت کی بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا. ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو تو وہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمت کی بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا. وہ مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. یہ مال عذاب بھی ہو جائیں گے, آج یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہو جائیں گے. اپنی اصلاح کر لیجئے, اپنی فکر کر لیجئے. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, کل ہم آغا خان میں واکنگ کر رہے تھے تو ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی اور نعمت دے, فیڈرل منسٹر بن گئے. حضرت شیخ صاحب, ان کے بھائی بھی یہاں آئے تھے ہمارے پاس, شیخ کیسر صاحب, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں تو دوستوں کو بھی تھوک ہوتا ہے نا, تو ہمارے ساتھ واک کرنے میں بغیر سیکیورٹی کے آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا رہا, میں نے ان کو دیکھا, ان کو مسلم لیگ نے سیٹ نہیں دی. جب سیٹ نہیں دی تو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے جیت گئے. لیکن میں نے وہاں یہ قصور سے کھڑے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا یہ مخلوق کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں اتنی, ان کے پورٹ اور شپنگ کمپنی کا یہاں فیڈرل منسٹر بنا دیا ہے. تو آغا خان میں یا ایک ساتھی بھی کل آیا تھا, تو میں نے کہا آپ چپل پہنے ہوئے, فوراً سیکیورٹی والے آ جائیں گے, آپ بغیر چپل کے یہاں واک نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے وہ اپنی مخلوق, اپنے علاقے میں جہاں بھی ہے نا, ان کا ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. مخلوق کی خدمت کر لیجئے, ان کی فکر کر لیجئے. دنیا تو آپ کو ایسے تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ایسے مل جائے گی, کبھی ضائع نہیں ہوگی. اس کی عقل تھی نا فیڈرل منسٹر, کہ ہمارے دوست پرانے ہیں, واکنگ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ واکنگ کرتے تھے, آج میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں تو چلے ان کے ساتھ میں واکنگ کر لوں, ان کے ساتھ میں مل لوں. 77 ایئرس کی ایج ہے اور دوڑتے ہیں, چلتے نہیں ہیں, وہاں پر گراؤنڈ میں جاگ کرتے ہیں وہاں پر. خیر, ہر شخص کا استغفار الگ ہے. یہ اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار یہ تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہے نا. حضرت یونس علیہ, آپ وہ پڑھیے. میری والدہ ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات کہتی تھی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, وہ پڑھتی تھی, وہی پڑھیں, وہ ایک ہی استغفار. بس ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی فرماتے تھے, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھیے. وہ ہمیشہ ایک ہی بس, اور مجھ سے بات نہیں کرو, بس یہ استغفار پڑھو, کتنی کھلا پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر بعد میں تھوڑا سا آ جائیں. عمر فاروق بیٹا, ایک 3 باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ رہ جائے گی. آج ماشاءاللہ مجمع ہے تو میں تینوں باتیں بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر ایمان بنایا, ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا. اس کے لیے ہم ہرٹ کر دیتے, کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں, کاروبار میں کمپرومائز کر لیتے ہیں, سود, بغیر سود کے ہم ماں سے زنا ہے سود, پھر بھی ہمیں بال ہمارا ہلتا نہیں ہے. ہم گناہ کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں, کاروبار میں, معاملات میں, معاشرت میں, توحید میں بھی. توحید کے اندر بھی ہمارا زیرو ہے ہمارا ایمان. آپ ایک بھی عملیات والے کے پاس چلے جائیے, آپ کو 100 200 آدمی, 300 آدمی, کیا عملیات سے ہم اللہ سے زبردستی کروا لیں گے؟ اللہ نے جو دیا ہے, جیسا دیا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کر. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو اضافہ ہو جائے گا. کیوں عامل کے پاس جاتے ہیں؟ توحید کہاں گیا؟ جی بیٹا عمر فاروق تھوڑا سا پڑھ لیجیے.
خالد اقبال طیب صاحب کا کلام ہے. ہاتھ نہیں اگلے دفعے کر لیں گے. لوگ آج دنیا میں اچھا نہیں کرتے. لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں. لوگ یہاں دنیا سے ڈرتے ہیں. لوگ آج دنیا میں لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں. نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. بے شک بے شک. تو عجیب دشمن ہے دوست لگنے لگتا ہے. تو عجیب دشمن ہے دوست لگنے لگتا ہے. ہم بجز خدا ورنہ کب کسی سے ڈرتے ہیں. ہم بجز خدا ورنہ کب کسی سے ڈرتے ہیں. ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو. ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو. یوں خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں. یوں خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں. آدمی ہے یا خفاش یعنی چمگادڑ. آدمی ہے یا خفاش کچھ سمجھ نہیں آتا. تیرگی پہ مرتے ہیں روشنی سے ڈرتے ہیں. تیرگی پہ مرتے ہیں روشنی سے ڈرتے ہیں. آپ کو تو منزل سے خود خراج لینا ہے. آپ کو تو منزل سے خود خراج لینا ہے. آپ عجیب رہرو ہیں. رہرو یعنی کہ جو چل رہا ہو منزل کی طرف چلنے والا رہرو مسافر چلنے والا. ایک رہنما رہبر دوسرا رہرو جو پیچھے چلتا ہو. آپ کو تو منزل سے آپ کو تو منزل سے خود خراج لینا ہے. آپ عجیب رہرو ہیں. آپ ابھی سے ڈرتے ہیں. آپ عجیب رہرو ہیں. آپ ابھی سے ڈرتے ہیں. دیکھتا ہوں اور تائب آئینہ دکھاتا ہوں. دیکھتا ہوں اور تائب آئینہ دکھاتا ہوں. بعض لوگ کیوں میری شاعری سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ کیوں میری شاعری سے ڈرتے ہیں.
لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں. جزاک اللہ. امان وہ نہ مجھے گلوں سے مطلب مجھے ہے نکال سکو گے؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. نہ گلوں کے رنگ و بو سے. ہمارا حضرت والا ہمیشہ کوئی بھی مہمان آتا تھا وہ ضرور پڑھواتے تھے نا. ٹھیک ہے چلیں. اب 3 باتیں جو بات کرنی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی مکی زندگی. محنت تو بہت سارے کام کیے تھے لیکن 3 بڑی مجموعہ جو میں نے اس کو کنفائن کر کے 3 باتیں لی ہیں. پہلے تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے اگر نکال سکتے ہو نکال لیجیے گا. خلوت کے اندر خلوت ان کی تھی 40 سال کے بعد پیغمبری ملی نا. اس سے پہلے خلوت تھی اور استغفار تھا. بہت زیادہ استغفار تھا. خلوت تھی. خلوت کے بغیر بات نہیں بنتی. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ خلوت یہ نہیں رات کو اٹھ کے آپ خلوت کے اندر بیٹھ جائیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے, اولا ہے. لیکن اگر نماز سے پہلے 5 منٹ پہلے سوتے وقت بالکل تنہائی میں اپنے آپ کو کنفائن کر کے ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا کر بالکل اللہ کی طرف توجہ کریں, یہ خلوت کہلاتی ہے. خلوت کے اوپر اللہ سے کرنا ہے, اللہ سے استغفار کرنا ہے. اب خلوت کے اندر کبھی کبھی دھیان بنانے کے لیے ہم جب بیٹھتے ہیں توجہ نہیں بنتی, تو ہم ذکر جس طرح یہاں کرتے ہیں اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں لوگوں نے اعتراض کیا تو ہمارا حضرت والا نے اس کے اوپر کیا جواب دیا. جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں نا, مجھے 1-2 آدمی نے یہاں بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ ذکر کرتے ہیں یہ بدعت تو نہیں ہے جس طرح ہم کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا حضرت والا کا میں نے نکالا جس کا انہوں نے جواب دیا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے سب مشائخ بدعتی ہے, اس لیے کہ یہ جو ذکر کے طریقے بتاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں, لہٰذا یہ بدعت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں نزلہ زکام ہو جائے تو تم جوشندہ پیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے پوچھا کیا جوشندہ پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. انہوں نے کہا کیا یہ بدعت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ جس طرح جوشاندہ کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسی طرح جب کسی آدمی کا دل ذکر میں نہیں لگتا تو اس سے اس غفلت کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ذکر کا کوئی طریقہ علاج کے طور پہ بتایا گیا ہے جس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں, لہٰذا اس کو اس حد تک رکھنے میں کوئی بدعت نہیں. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ طریقہ بھی سنت یا مستحب ہے یا افضل ہے تو یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں دوسری بات ہے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. 3 باتیں میں پہلے تو یہ ہے کہ استغفار اپنی خلوت کو کوشش کر کے وقت نکال کر تھوڑی سی, دن میں بہت سارے موقع ملتے ہیں, کبھی گاڑی میں جا رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی مسجد میں پہنچ گئے, ایک تو جیسے ملے نا ادھر ادھر کی آپ کی فکر نہیں کرنی ہے, اپنے آپ کو محدود کر کے چاروں طرف سے بند کر کے, جس طرح گھوڑوں کا آگے لگا ہوتا ہے نا آنکھوں کے سب جگہ سے بند کر کے اللہ کی طرف دھیان بن کے اپنے قلب پہ توجہ کر کے دھیان اللہ 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 کا ذکر کر لے یا دعا کر لے یا مانگ لے, بس اتنا کرنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت, حضور صلی اللہ پیغمبری سے پہلے جو یہ معاملہ تھا یہ تو ہمیشہ رہا, لیکن اس وقت یہ خاص تھا. جاتے تھے تنہائی کے اندر بیٹھتے تھے, کئی دن تک بیٹھتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو کھانا پہنچا دیتی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ تھا ان کی زندگی کے اندر مکی کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ مخلوق کو خالق سے ملایا. مخلوق جتنی بھی تھی وہ ایمان بنایا. ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا, ابھی جوش کا کام کرنے کا نہیں ہے, حکمت سے کام کرنے کا ہے. بیوی ہو, بچے ہو, رشتہ دار ہو, کاروبار ہو, تمام چیزوں اندر اس کے اندر بڑی حکمت سے کام کرنا. حکمت کے بغیر نہیں کرنا, حکمت کے بغیر کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اب اس کے اندر دعوت کیسے چلائی؟ پہلے دعوت چلائی کہ بندے کو نماز پڑھنی ہے. حالات بہت خراب تھے, حرم شریف میں آتے تھے, بہت لوگ تکلیف دیتے تھے, گندگی اوپر رکھ دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. نہیں نماز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے, نماز نہیں کر. میں نے میرے شیخ سے پوچھا, میں حضرت والا کہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے نا میں فجر گھر میں پڑھ لیا کروں, کیونکہ فجر اذان کے بہت دیر کے بعد نماز ہوتی ہے. گھما پھرا کر دوسری دفعہ پوچھا. میرے شیخ میں خوبی ہے, میں نے اور جگہوں پہ یہ نہیں دیکھی, یہ ان کے اوپر غصہ نہیں آتا یا بل نہیں آتا. تو پھر میں نے گھما کر پھر پوچھا کہ مجھے حضرت والا اجازت دے دیجیے نا میں گھر میں پڑھ کے سو جاؤں فجر کی نماز میں. پھر وہ نہیں آپ اپنے معمولات کو کم کر لیجیے, لیکن فجر کی آپ کو جماعت سے پڑھنا ضروری ہے, آپ نے جماعت سے نماز پڑھیں گے. پھر تیسری دفعہ میں نے گھما کر پھر پوچھا تو حضرت والا پھر بھی غصے نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے بھائی, آپ نے جو اعمال کرنے کم زیادہ کر لیں وہ, لیکن فجر آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے, ہمیں فجر جماعت سے نماز پڑھنی ہے. دوسرا کلمے کے بارے میں سکھایا, کلمہ لا الہ الا اللہ, غیر اللہ کو نکالو, اللہ سے ہونے کا یقین بنایا, ہر چیز اللہ سے کرواؤ, اللہ سے مانگو, اللہ سے ایمان بنایا وہاں پر مکی زندگی کے اندر. تیسرا ان کو لگایا کہ دیکھو جو جتنی آیتیں اترتی تھی, نزول ہوتا تھا قرآن کریم کے بارے میں, لکھ لو, پڑھ لو, یاد کر لو, اس کے اوپر دھیان دو, اس کے اوپر توجہ کرو, یہ اس سے معرفت
معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ قرآن کریم کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے میرے دوستو، ایک صفحہ کر لو، ایک رکوع کر لو، ایک پارہ کر لو، ایک پاؤ پارہ کر لو، قرآن کو بند کر کے الماری میں نہیں رکھنا ہے۔ یاسین شریف پڑھ لو، ہم 3 صورتیں لازمی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا ہے روزانہ دخان پڑھنی ہے اور تبارک الذی پڑھنی ہے۔ یہ تینوں کے الگ الگ فوائد ہیں، الگ الگ جگہوں پڑھنی ہے، لیکن تینوں پڑھ کے جانا ہے۔ میرا بیٹا رات کو ڈربن پہنچا، ساؤتھ افریقہ، یہاں رفیق بھائی بھی آج انہوں نے الحمدللہ یہاں بیٹھے تھے پچھلی دفعہ نا، وہ بھی منڈے کو پہنچے تو انہوں نے اس کی آج دعوت کی ہے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ساؤتھ کے اندر بہت، آپ کو پتہ افریقہ میرے شیخ نے، میرے کفیل نے مجھے جدہ میں کہا کہ ڈونٹ گو ٹو ساؤتھ افریقہ، اٹ از لائک جسٹ یو آر سٹنگ آن اے والکینو، یہ کسی وقت بھی ایرپٹ ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، لیکن کاروبار ہے، مجبوری ہے، جانا تو پڑتا ہے وہاں پر۔ تو ساؤتھ افریقہ میں نے اس کو ایک ہی تاکید کی، دبئی سے نکلا بیٹھنے کے لیے 7-8 گھنٹے کی فلائٹ، میں نے کہا دیکھو صبح شام کو یاسین پڑھ لینا، دربن میں پہنچو ہمیشہ صبح شام یاسین پڑھ لینا، یاسین پڑھے بغیر کوئی گھر سے نہ نکلے۔ اور میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تو میرے ساتھ آ کے آدمی بیٹھ گیا، میں نے پہلے بھی سنایا تو سنا دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا 3 بجے کا، میرے ساتھ آ کے آدمی ایک بیٹھا، تو میں نے توجہ نہیں تھی کون آ کے ساتھ میں بیٹھا، میں اپنا قرآن شریف پڑھتا رہا، پھر وہ تھوڑی دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا وہ میری طرف توجہ، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت مولانا مظہر صاحب تھے، بڑے آدمی ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے مجھے تعلیم دے رہے۔ مجھے کہا میاں اقبال ایک کام کرو، جس دن قرآن شریف تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے، یاسین دل ہے قرآن کریم کا، اور دل صحیح ہوتا ہے، دل صحیح چلتا ہے، دل میں روح رہتی ہے تو پورا جسم صحیح چلتا ہے۔ یاسین کسی کے آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ 80 اس کی فضیلتیں ہیں، 20 دنیا کے اندر، 20 نزا کی حالت میں، 20 قبر کی حالت میں، 20 حشر کی حالت میں یاسین شریف۔ اور ہماری یاسین کا جو وظیفہ ہے یہ میں نے کئی بزرگوں سے لیا ہے، پوچھا ہے، اگر اس طرح پڑھنا ہے تو ہماری یاسین کا جو معمول ہے، جیسے پہلے یاسین کے اوپر الگ الگ مبین کے اوپر 7 صورتیں الگ الگ دی ہوئی ہے، وہ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کا۔ چوتھا فرمایا کہ چلتے پھرتے حضرت نے مکی زندگی کے اندر ایمان بنایا، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفار پڑھتے رہو، چلو پھرو سے استغفر اللہ استغفر اللہ، یاد نہیں ہے۔ باہر لوگ کہتے ہیں مجھے کہ بھئی ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں اتنا، ہم تو کلمہ یاد ہمیں نہیں ہے، آپ کہاں ہمیں استغفار یاد کروائے۔ میں نے کہا خالی صرف اتنا کہہ دو، استغفر اللہ اتنا کہہ دو، اگر پورا یاد نہیں کر سکتے ہو تو پہلے کلمہ سیکھ لو، پھر استغفر اللہ اتنا سیکھ لو، پھر یہ اعمال کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب ایمان بن گیا نا، مدینہ میں آئے، پھر جہاد کی دی۔ وہاں جہاد تھا مکی کے اندر، نفس کے خلاف جہاد تھا، یہاں دشمنوں کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد اکبر تھا، مکہ کا جہاد تھا، نفس کے خلاف تھا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مشکل سے مشکل وقت کے اندر وہ گزارا ہو رہا ہے۔ اب مدنی زندگی کے اندر آ گئے، اب جہاد کیا انہوں نے، جہاد کر کے نکلے۔ جب ایمان بن گیا، خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو، مبارک شہادت ہو گئی، مبارک ہو، مبارک اس کی شہادت ہو گئی، اس کی شہادت ہو گئی، کوئی حیران نہیں ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کب ہم یہاں سے نکلے، مولا سے ملیں گے، اللہ وہاں سب بزرگوں سے سب سے وہاں جائیں گے، وہاں جنت نظر آتی تھی ان کو۔ تو کوشش یہ کرنا ہے یہ تینوں کام کے اندر یہ اعمال ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ ایک آخری بات میں، یہ سب کرنے سے کیا ملے گا رفیق بھائی؟ آپ کے لیے، آپ کے ہدیہ آپ کے لیے، دنیا کے مشغلوں میں یہ باخدا رہے، یہ تمام کرنے سے کاروبار کیجیے پیٹ بھر کے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ اس سے رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ لے لیجئے۔ دنیا کے مشغلوں میں یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے سب کے ساتھ جدا رہے۔ ہم نے رہنا ہے دنیا میں، فاروق بھائی سن رہے ہیں نا، یہ سب کے ساتھ رہ کے سب سے جدا رہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ دنیا میں رہیے، کام کیجئے، ہم سے اللہ پاک اور بھی تو کام لے سکتے ہیں نا، دنیا ملے گی تو بہت سارے دین کے کام لے سکتے ہیں۔ کوشش کر کے، فکر کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ لگے ہوئے رہے دنیا میں کام کریں۔ ہمارے حضرت والا نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا تھا کہ دنیا آپ نہ حاصل کرو، دنیا حاصل کرو لیکن مینجمنٹ کر لو، سسٹم کر لو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ 5 منٹ کا میں، ہمارے 3 بجے کی بات تھی، صرف 5 منٹ کا میں ذکر کر لیتا ہوں، یہ یاد دہانی کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، لازمی ہے ہر ایک کے کرنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادر میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ
اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. باہر خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی ہم نے منجن کی ڈبیاں رکھی ہیں, اس کے اوپر تمباکو لکھا ہوا ہے, اس میں تمباکو نہیں ہوتا, اس کا نام ہے حکیم سعید صاحب کا بنا ہوا نسخہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے. یہ ٹوتھ پیسٹ خدا کے لیے استعمال بند کر دیں. یہ ٹوتھ پیسٹ کا یہ ثابت ہو گیا ہے یہ موسٹ ہیزیڈیس فار دا ہیلتھ ہے. یہ گم کے اندر یہاں تک لکھا ہے, کنفرم نہیں ہے لیکن لکھا ہے کتاب میں کہ یہ کینسر بھی کرتا ہے. ہمارا یہ منجن ہے حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. خواتین اور مردوں میں اگر ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اگلے دفعہ اور آ جائے گا. یہ منجن استعمال کریں. سرما میں نے ابھی نماز کے اندر ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے مجھے ملے تو انہوں نے سرما لگایا ہوا تھا. میں نے کہا کون سا لگایا؟ انہوں نے بولا میں مدینہ منورہ کی یہ سرما لگایا ہوا تھا. میں مدینہ منورہ میں ہمارا آنا جانا رہا ہے, زیادہ تر 90% مدینہ منورہ کا سرما اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے, وہ مت استعمال کریں. اب ہم سرما بھی یہاں رکھ دیں گے, تھوڑی سی رکھی ہوئی ڈبیاں تھی میں نے خواتین میں رکھوا دی ہے. یہ 100 سال پرانی انڈیا کی کمپنی, بہت مہنگا ہے, بہت قیمتی ہے. استعمال کریں تو لے جائیے گا, ہے مفت کا آپ کو مل رہا ہے لیکن ہے بہت قیمتی, پیسے سے لیا گیا ہے, تو اس کو لے جائیے. وہ صرف سرما 13 نمبر سرما کہتا ہے انڈیا کی. میری 50 سال سے تو میرے گھر میں ہی استعمال ہو رہا ہے, تو یہ 100 سال سے زیادہ پرانی کمپنی ہے. وہ سرما لگائیے. منجن ہمارا ہے, صرف وہی استعمال کیجیے. بچوں کے کمرے میں رکھ دیجیے. ٹوتھ برش سے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. منجن کا طریقہ یہ لگا کر آدھے منٹ 1 منٹ اس کو چھوڑ دیں. آپ ٹھنڈا پانی, گرم پانی, ہر چیز اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں. 8 دن کے اندر آپ کو نمایاں فرق ملے گا. ہم دونوں اتوار اور بدھ کو رکھ دیا کریں گے. جس کو چاہیے 1 لے جائے, 2 لے جائے, کوئی بند نہیں ہے, لیکن سرما سمجھ کے لے جائیں جس کو ضرورت ہو, کیونکہ کافی مہنگا ہے, مشکل سے ملتا ہے, انڈیا کا ہے, تو وہ جو اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ ضرور لے جائے. لیکن وہاں کا مدینہ منورہ کا اوتھینٹک ہو تو استعمال کریں, لیکن اکثر وہ پتھروں کے اوپر بیچتے ہیں نا, اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے اندر نقصان کرتا ہے, تو اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کریں. ٹھیک ہے. تیسری وہ ایک ہم نے ہمارے یہاں جو 4 قسم کے کف صرف ہے, ایک کف صرف بہت زیادہ الحمدللہ کامیاب ہے, لوگوں کی سب کی تعریف ملتی ہے, تو وہ میں نے بھی وہاں کی کوشش کی ہے کہ اس دفعہ دونوں جگہ رکھوا دیے ہیں. لیکن اگلی بدھ اور جمعرات کو, اتوار کو زیادہ کوانٹٹی میں ہوگا, لے جائیں, خواتین لے جائیں, بچیاں لے جائیں, بچوں کے لیے لے جائیں, اس کو پلائیں. پلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فل گرم پانی کے اندر 1 ٹیبل اسپون ڈالیں اور اس کو جیسے کافی لیتے ہیں نا, اس طرح ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے سپ لینے تاکہ گلینڈز کو گرمی مل جائے. جو یہاں سے یہ بھی لے جا سکتے ہیں. تیسری چوتھی بات, جو کتابیں ہماری ہیں اس کو لے جائیے, ڈسٹریبیوشن کیجیے, خود پڑھیے اور لوگوں کو اس کو پڑھائیے. اس سے آپ مختصر دعا کروا دیجیے.
الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمد ما هو آله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي إني مغلوب فانتصر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. آخری گزارش یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارے فیس بک کے اوپر ہمارا یہ لائیو آتا ہے تو برائے مہربانی اس کو دیکھیں اور اس کو کچھ کمنٹ باکس کے اندر کیجئے, کچھ اصلاحی بات میرے لیے مجلس کا سلسلہ اصلاحی کوئی مجھے بھی بات مل جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.